السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب حافظ سیف الرحمان صاحب، جناب ڈاکٹر عنایت الرحمان صاحب، عمرۂ اضلاع، ذمہ داران جماعت، مجھے خوشی ہے کہ آپ کے ساتھ اس مرکزی تربیت گاہ میں ملاقات کا اور گفتگو کا موقع مل رہا ہے۔ شیخ پورہ سے، قصور سے، ننکانہ صاحب سے اور سندھ کے ساتھی بھی اس میں شریک ہیں۔ میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ابھی مذاکرے میں آپ نے اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ، میڈیا اور اس حوالے سے کم و بیش 12 مقررین کے خیالات کو آپ نے سنا ہے۔ جہاں ایٹم بم قسم کے مقرر ہوں، ان کو 3 منٹ دینا یہ تو قیامت کی نشانی ہوتی ہے۔ لیکن ان سب نے اپنا حق ادا کیا ہے اور اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے۔ لیکن ظاہر ہے یہ تربیت گاہ ہے اور یہ بھی ہر اعتبار سے ایک تربیت کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس لیے اگر مقررین کو ایک کھلا وقت ہو تو پھر ان کی مرضی ہے۔ مولانا ظفر علی خان مرحوم مغفور فرماتے تھے کہ جب مجھے 5 منٹ گفتگو کرنا ہو تو میں اس کے لیے 5 دن تیاری کرتا ہوں، اور اگر مجھے 3 گھنٹے کی گفتگو کرنا ہو تو میں کوئی تیاری نہیں کرتا۔ اسی طرح وہ اپنے اخبار کے ایڈیٹوریل کے بارے میں، اداریے کے بارے میں بھی یہی کہتے تھے کہ کسی متعین موضوع پر مجھے تحریر کرنا ہو تو میں کئی چیزوں کے مطالعہ کے بعد لکھتا ہوں، لیکن عمومی کوئی بات کرنا ہو تو وہ میرے سامنے 2-3 منٹ کی بات ہوتی۔ اس لیے تربیت کا یہ بھی ہے، جب موضوع آپ کے سامنے ہے، آپ نے سوچ لیا کہ بات کرنا ہے، پھر اس کے لیے ذہن کو تیار کر لینا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح محدود وقت میں قرآن کریم کی آیات کی تلاوت یا ابتدائی طور پر وقت کا کنزیوم کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ براہ راست موضوع پر آئیں اور اٹیک کریں کہ آپ کا موقف کیا ہے۔ یہی پارلیمنٹ میں ہوتا ہے کہ کئی جماعتیں ہوتی ہیں، بہت سارے بات کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن وہاں تو وقت کی تقسیم ہوتی ہے کہ ایک موضوع ہے، اس کے اوپر 6 گھنٹے بات ہونی ہے۔ پھر 6 گھنٹوں کو پارٹیوں کے اندر تقسیم کر دیا جاتا ہے کہ ان کی اسٹرینگتھ کیا ہے اور کتنا وقت کس پارٹی کو ملے گا۔ لیکن میرا تجربہ ہے کہ ہمارے معزز علماء کرام جو بہت بڑے عالم دین ہوتے ہیں، صاحب علم ہوتے ہیں، لیکن جب پارلیمنٹ میں وہ کوئی رول نہیں ادا کر سکتے، شاید ایک بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے اظہار کو اختصار کے ساتھ، موضوع کے ساتھ پابند کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، اور اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہاں بات کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ اسی طرح مقررین نے الحمدللہ بہت اچھی بات کی ہے، بہت اچھے نکات کو پیش کیا ہے،
لیکن بعض چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ مزید گہرائی کی ضرورت ہے، مطالعہ کی ضرورت ہے۔ اب آپ نے یہاں گفتگو کی ہے، اس سے متعلق آپ کو تلاش کرنا چاہیے کہ مجھے کس اعتبار سے یہ بات کو جامعیت کے ساتھ پیش کرنا چاہیے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان تھا کہ جب آپ تقریر کریں، جب آپ کوئی چیز تحریر تیار کریں یا رائے دینے کے وقت آپ کسی بات کا اظہار کر رہے ہوں، پھر آپ کے اندر جھنجھلاہٹ نہیں ہونی چاہیے، آپ کے ذہن کو الجھا ہوا نہیں ہونا چاہیے، آپ پوری کلیئرٹی کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ اپنی بات کریں۔ بہرحال میں نے سمجھا کہ یہ مذاکرہ ہے اور ہمارے ساتھی آج بات کرتے ہیں، پھر بھی مواقع ملتے ہیں، لیکن جس کو بھی موقع ملے اسی تناظر میں اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ اس سے پہلے کہ میں موضوع کی طرف جاؤں، یہاں 2-3 باتیں کہی گئیں۔ ایک پاناما کے حوالے سے بات آئی ہے۔ سب سے پہلے جماعت اسلامی سپریم کورٹ میں گئی، پھر ہمارے بعد عمران خان صاحب آئے، لیکن پھر عمران خان صاحب نے ایک ماحول پیدا کیا کہ پورے پاناما کی لسٹ نہیں، بس ایک ٹاپ مین کو پکڑ لیا جائے تو ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی۔ ہم فائٹ کرتے رہے، بات کرتے رہے کہ یہ موقف ٹھیک نہیں ہے، مجموعی طور پر پورے کیس کو لڑنا چاہیے، لیکن بالآخر عمران خان صاحب نے اسی پر ہی زور رکھا اور پھر ماحول بھی بنتا چلا گیا کہ جیسے جماعت اسلامی نواز شریف کو ریلیف دلانا چاہتی، لیکن جب ہم نے اپنی پٹیشن کو پھر اس طرح ایمنڈ کیا، پھر عمران خان صاحب نمبر 1 پر آ گئے، ان کے ساتھ شیخ رشید صاحب آ گئے، اور اس ترتیب میں ہم تیسری جگہ پر چلے گئے۔ اس اعتبار سے پھر بھی ہم نے ایک کا معاملہ تو ہو گیا، لیکن باقی لسٹ کے مطابق بھی ہم نے اس کو ترک نہیں کیا۔ ہم نے سپریم کورٹ کا بار بار دروازہ کھٹکھٹایا، بالآخر 3 ججوں پر مشتمل بینچ بنا اور اس بینچ نے ہمارے کیس کی سماعت کی، اور انہوں نے اس کو اس طریقے سے وائنڈ اپ کر دیا کہ ابھی اس کے پہلے سٹیپس موجود ہیں۔ کیس لسٹ کے مطابق ایف بی آر میں جائیں، ایف آئی اے میں جائیں، نیب میں جائیں، اگر وہاں سے کوئی ریمیڈی نہیں ملتی، کوئی داد رسی نہیں ہوتی، اس کے بعد آپ پھر سپریم کورٹ میں آئیں۔ تو بات واضح ہو گئی کہ اس مرحلے پر عمران خان صاحب ٹریپ ہوئے، اور جس کی وجہ سے پاناما کی ایک طویل فہرست کے وہ ڈاکہ زنی کرنے والے انہیں مستقل تحفظ مل گیا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ سود کے خاتمے کے حوالے سے سب سے پہلے جسٹس تنزیل الرحمان تھے، اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین، انہوں نے ایک بہت طویل سفارشات دی کہ سود کا خاتمہ کیسے ممکن ہے، لیکن اس پہ عمل نہ ہوا۔ پھر وہی جسٹس تنزیل الرحمان جب وفاقی شرعی عدالت کے چیف جسٹس بنے، ہم یہ کیس پھر وہاں لے کے گئے اور انہوں نے فیصلہ کیا۔ پھر اس کے بعد نواز شریف کا دور تھا اور نواز شریف اپیل میں گئے، اور معاملہ جو ہے وہ طویل مدت تک زیر بحث رہا۔ پھر وہ ریفر بیک ہو گیا وفاقی شرعی عدالت کو۔ پھر میں خود اس کی پٹیشن میں سب سے پہلے گئے، اور اس پر ایک طویل مدت تک ہم پیشیوں پر جاتے رہے۔ بالآخر وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ کر دیا کہ 5 سال میں اس نظام کو بدلنے کا روڈ میپ دیا جائے۔
لیکن بدقسمتی یہی ہے، پہلے بھی نواز شریف مسلم لیگ کا دور تھا اور دوسری مرتبہ بھی مسلم لیگ کی حکومت تھی، انہوں نے فیصلہ ماننے کی بجائے سپریم اپیلیٹ بینچ میں چلے گئے، جو آج تک معاملہ لٹکا ہوا ہے، اور مختلف بینک جو ہے کہ وہاں گئے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ جو آپ نے کہا کہ حکومتیں آج کے دور میں کچھ مقدمات بنا رہی ہیں، زیادتی کر رہی ہیں، ہمارا اصولی موقف ہے جو سیاسی مقدمات ہیں، قیدی ہیں، ان کو رہا ہونا چاہیے، خواتین کو رہا ہونا چاہیے، لیکن آپ کو سمجھنا چاہیے یہ ہر دور میں سیاست کے ساتھ ایسے ہوتا ہے۔ کیا مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو فوجی عدالت نے موت کی سزا نہیں دی تھی؟ میاں طفیل محمد رحمۃ اللہ علیہ کیا جیل اور قید و بند میں نہیں رہے؟ کیا قاضی حسین احمد رحمۃ اللہ علیہ جیل اور قید و بند کی صعوبتوں کو برداشت نہیں کرتے رہے؟ سید منور حسن رحمۃ اللہ علیہ مسلسل کئی مرتبہ جیلوں میں گئے، مقدمات کا سامنا کیا، سراج الحق صاحب بھی، حافظ نعیم الرحمن صاحب بھی۔ میں خود 1968 میں میٹرک میں پڑھتا تھا، پہلی مرتبہ جیل میں بھیجے گئے اور 34 مرتبہ جیل، تھانے اور نظر بندیوں میں گئے۔ سیاست میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس کے مطابق اس کی ریمیڈیز وہ سیاسی بنیادوں پر ہی سیاستدان حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہمارے اندر کسی چیز سے متاثر ہونے کی بجائے اپنے ماضی کو بھی سامنے رکھیں اور سیاست کی خرابیوں کو بھی سامنے رکھیں، اور سیاست کے معاملات کو سیاسی بنیادوں پر حل کرنا ہماری ترجیح رہنی چاہیے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہاں سوال آیا یا بات کی گئی کہ عالمی اسٹیبلشمنٹ، اور اسی طرح یہاں کسی نے حوالہ دیا کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ جماعت اسلامی میرے ساتھ ہوگی تو عالمی اسٹیبلشمنٹ ہمیں اقتدار میں نہیں آنے دے گی۔ ممکن ہے کہ یہ کوئی ریفرنس ہو، لیکن آپ دیکھیں میاں نواز شریف اور آئی جی آئی کی صورت میں اکٹھے تھے، جیت گئے، اور ان کو کوئی کسی نے رکاوٹ نہیں پیدا کی۔ اسی طرح عمران خان صاحب کے ساتھ ہماری اقتدار میں شیئرنگ تھی، اور جماعت اسلامی نے خیبر پختونخوا میں مل کے ان کے ساتھ حکومت کی۔ اسی طرح خیال تھا کہ ملا کو، علماء کو نہیں آنے دیا جائے گا، لیکن متحدہ مجلس عمل بنی اور متحدہ مجلس عمل نے کایا پلٹ دی اور تمام اسیسمنٹ غلط ثابت ہو گئیں۔ تو جب آپ کی جیت تھی تو کوئی آپ کے راستے کی رکاوٹ نہیں پیدا کر سکا تھا۔ آپ خیبر پختونخوا میں حکومت میں آئے، اور آج تک کی حکومتوں میں سے وہ حکومت ایک اچھی حکومت گنی جاتی۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ذہنوں میں اپنے آپ کو الجھاؤ میں نہیں رکھنا چاہیے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ، میڈیا، اس کے حوالے سے بات ہے، نظریاتی طور پر یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ حق اور باطل کی کشمکش ہمیشہ جاری رہے، لیکن حق پر جو قائم رہیں گے، قرآن نے ان کو پیغام دیا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ باطل کو مٹنا ہے، باطل کو پسپا ہونا ہے، اور حق کو ہی بالآخر غالب ہونا ہے۔ اس لیے اس بنیادی اصول کو ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھیں۔ اسی طرح اسلام دین فطرت ہے، اچھائیاں لوگوں کے اندر موجود ہوتی ہیں، لیکن شیطان کا وار، شیطانی نظام یہ انسانوں کو اصل ٹریک سے ہٹا کر خرابیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ اسی لیے ہمارا دینی اعتبار سے موقف، ہمارا لائے عمل یہ نہیں ہے کہ ہم مایوس ہوں، ہم مریض سے نفرت کریں۔ ہمارا موقف یہ ہے مرض سے نفرت کرنا ہے، مرض کا علاج کرنا ہے،
اور انسانوں کے ساتھ محبت پیدا کر کے ان کو طاقت بنانا ہے۔ مجھے یاد ہے میں اسلامی جمعیت طلبہ کی نظامت اعلیٰ کی ذمہ داری تھی، پنجاب یونیورسٹی میں صدارت کی ذمہ داری تھی، تنظیم اساتذہ کا ایک کنونشن پنجاب یونیورسٹی کے فیصل ایڈیٹوریم میں تھا۔ حافظ وحید خان صاحب اللہ ان کی مغفرت کرے، وہ اس وقت صدر تھے تنظیم اساتذہ کے۔ یہ پورا وفد آیا کہ ہم مولانا کے پاس گئے ہیں، مولانا نے ہمیں ٹائم نہیں دیا کہ ہمارے کنونشن سے خطاب کریں، اور آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہم مولانا کو قائل کریں۔ ہم مولانا کی خدمت میں حاضر ہوئے، مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت۔ انہوں نے فرمایا کہ میری صحت ٹھیک نہیں ہے، میں ایڈیٹوریم یا اس کنونشن میں نہیں جا سکتا، میری معذرت کو قبول کر لوں۔ میں نے کہا کہ مولانا چلے آپ وہاں نہیں جا سکتے تو ہم سب کو آپ کے پاس لے آتے ہیں۔ تو مولانا نے فرمایا کہ بہت ظالم ہیں آپ لوگ، میری معذرت کو قبول نہیں کرتے۔ پھر سب کے سب وہاں اچھرا میں پہنچے اور مولانا سے خطاب ہوا۔ پھر ایک پروفیسر صاحب نے، دانشور نے یہ سوال کیا کہ مولانا یہ عالمی اسٹیبلشمنٹ، یہ نیشنل اسٹیبلشمنٹ، یہ ہمارے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے، یہ فوج سب سے بڑی رکاوٹ ہے، یہ ہمیں کب آنے دے گی؟ ہمیں کوئی اور راستہ تلاش کرنا چاہیے۔ تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت تاریخ ساز بات کی۔ انہوں نے کہا کہ پہلے آپ عوام کو تو اپنے ساتھ لے لیں، رائے عامہ کو اپنے ساتھ کھڑا کر لیں، عوام کی طاقت آپ کے ہم رکاب ہو جائے، پھر آپ کا راستہ کوئی نہیں روک سکے گا۔ اسی لیے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم غور کریں کہ ہم ملک گیر ہیں، ہم منظم جماعت ہیں، ہم بڑی خدمت کرتے ہیں، لوگوں میں اچھی ساکھ ہے، لوگ خیر کا کلمہ کہتے ہیں، سب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے اندر کوئی ایسی خرابی نہیں۔ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ میں اسلام آباد ایئرپورٹ کے لاؤنج میں بیٹھا تھا، وہاں مسلم لیگ کی سینٹرل لیڈرشپ کی خواتین بھی 8-10 آئیں۔ اسی دنوں میں فیصل مسجد میں ہمارا اجتماع عام تھا اور میں اس کا نظامت کی ذمہ داری تھی۔ کئی دنوں کے بعد اس کو مکمل بحالی کے بعد میں واپس لاہور آ رہا تھا تو وہ ساری اٹھ کے آئیں کہ لیاقت بھائی السلام علیکم۔ انہوں نے کہا کہ جی اسی کل گئیاں، تھوڑا اجتماع تے بڑا چنگا، بڑیاں عورتاں موجود سن، ماشاءاللہ بڑا منظم اجتماع۔ ساڈا تے یہ حال ہے کہ کوئی پروگرام کرنی ہے جتوں تک ایک دوسرے دا جھاٹا نہیں پٹ لیندیاں ساڈا اجتماع ہی نہیں مکدا۔ اسی افطار رکھنے ہیں، اثر لئی لوکی چٹ کر جاندے۔ تسی جماعت اسلامی والے اتنے اچھے، اسمبلی چو اتنی محنت نال کام کر دے ہو، ایڈا وڈا اجتماع کیتا ہے، لیاقت بھائی یہ دسو تسی جت دے کیوں نہیں ہو؟ جماعت اسلامی جتدی کیوں نہیں؟ میں نے ان سے کہا کہ مین آپ خود بتائیں کہ ہماری ہر طرف کی تعریف کر رہی ہیں، لیکن آپ بتائیں کہ آخر ہمارے اندر کیا کمی اور کمزوری ہے، ہم اس کو دور کر لیتے اور عوام کے ساتھ ہم موجود ہوں گے۔ تو آپ خود ہی کہنے او جی لیاقت بھائی سانو آپ نہیں سمجھ آتی، اس عوام نال جنہ بیڑ کرنے پھر ساڑھے نال ہی کھڑے ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ مینٹیلٹی کیا ہے، ذہن کیا ہے، کس طریقے سے ان معاملات کو ٹھیک کرنا ہے۔ اس لیے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کسی اور کی طرف جانے کی بجائے ہم خود اس چیز کا جائزہ لیں۔ ہم ملک گیر ہیں، ہم منظم ہیں، دیگر پارٹیوں کا کوئی سیٹ اپ نہیں ہے، ان کے مقابل میں ہم سمجھتے ہیں ہم زیادہ منظم ہیں، لیکن شیخو پورا سوچیں، ننکانہ صاحب والے سوچیں، قصور والے سوچیں کہ آپ کے ضلعوں میں کتنی یونین کونسلیں ہیں، ہر یونین کونسل کے اندر کتنے وارڈ ہیں، آپ کے پورے نظام میں
آپ کا نیٹ ورک، آپ کی تنظیم کس حد تک موجود ہے۔ آپ ذرا سنجیدگی سے غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ علاقے کے علاقے خالی ہیں، ہمارا کہیں نام و نشان موجود نہیں ہے۔ اور پھر جب یہ چیزیں نہیں ہوتی تو ہم سہارے تلاش کرتے ہیں کہ راستے کی رکاوٹ کون بن گئے۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، میں آپ سے یہی گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ حقائق کو پیش نظر رکھ کے کہ ہم کہاں کھڑے۔ سروے کہتا ہے، پولیٹیکل سروے کہتا ہے، پولیٹیکل سائنس کہتی ہے کہ کوئی پارٹی اگر عوام کے اندر اگر 80 سے 90% تک اس کے نام کی، اس کی لیڈرشپ کی پہچان ہو تو وہ ایک عوامی لیڈر اور آگے بڑھنے کے ٹریک پر آ جاتی۔ لیکن آپ کے لیے کشمکش ہے، سارے مولوی اکو جین جی، تسی بھی مولوی ہو جی، اور سارے کٹھے کیوں نہیں ہو جاندے جی، ایک دوجے نال کیوں لڑدے ہو جی۔ اب اس میں جماعت اسلامی کے لیے قائل کرنا، جماعت اسلامی کے نام کو متعارف کروانا، جماعت اسلامی کی لیڈرشپ کو متعارف کروانا، یہ ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے۔ ہم اس کے بارے میں ذرا غور کریں، پھر اس کے مطابق ہم آگے آئیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو یہاں ذکر کیا ہے، لیکن یہ اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ، میڈیا، ایک وقت تھا کہ سیاست کے سائنس اور اصول میں صرف یہی ہوتا تھا کہ مقننہ، انتظامیہ اور اس کے بعد جو عدلیہ ہے وہ 3 پلر ہوتے تھے۔ اب آہستہ آہستہ میڈیا ایک اور پلر بن گیا، حالانکہ ریاست میں اس کا کوئی رول نہیں ہوتا تھا، لیکن اب ایک طاقتور رول ہو گیا۔ پھر آپ دیکھیں کہ سیاست میں ایک کشمکش تھی کہ 1977 میں پی این اے کی قومی اتحاد کی تحریک چلی اور اس کے بعد مارشاء اللہ آ گیا، اور یہ خیال کیا گیا کہ کوئی سیفٹی والو نہیں ہے اور جمہوریت لپٹ گئی، مارشاء اللہ آ گیا، تو اس کا کوئی درمیانی راستہ نکلنا چاہیے، جس پر طے ہوا کہ 58(2) کی صورت میں آئین کے اندر ترمیم کی گئی کہ اگر کوئی کشمکش بھی ہوتی ہے تو کم از کم عوام کا جمہوری حق نہ ختم ہو۔ لیکن وہ صورت ایسی بنی کہ صدر کے پاس اسمبلی توڑنے کا اختیار آ گیا، پھر صدر اور فوج اکٹھے ہو گئے اور پارلیمنٹ اور جمہوریت صفر ہو گئی، جس سے بار بار اسمبلیاں ٹوٹی۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ نہیں، 58(2) بھی تو ایک ایسی تلوار بن گئی ہے کہ اس کا خاتمہ ہونا چاہیے، پھر وہ ختم ہو گئی۔ اب اس کے بعد پھر صورتحال ویسے ہے کہ یہاں صدر بے اختیار ہے، اس کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ اب 3 پلر کھڑے کر دیے گئے، ایک پارلیمنٹ ہے، ایک عدلیہ ہے اور ایک فوج ہے۔ اب پارلیمنٹ کو تنہا کرنے کے لیے عدلیہ اور فوج اکٹھی ہو جاتی اور پورے نظام کو تلپٹ کر دیا جاتا۔ اب عدلیہ کو تنہا کر کے اب فوج اور پارلیمنٹ کے یہ انہیں فارم 47 کا کہیں، ان کے اعلی کار کہیں، یہ ان کا حصہ بن گئے۔ کبھی نواز شریف بن جاتے ہیں، کبھی بے نظیر بن جاتی ہیں، کبھی عمران خان بن جاتے ہیں، کبھی شہباز شریف بن جاتے ہیں، اور یہ مل کے جو ہے اس جمہوریت اور اس پورے نظام کے لیے ایک بڑی تباہی کا ذریعہ بنے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا یہ بالادستی کا طریقہ کار کیا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے یہ الیکشن کے دن فارم بدل دیتے ہیں، آر ٹی ایس کو بٹھا دیتے ہیں یا نتائج کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ ان کا پورا ایک سلسلہ ہے جو مسلسل چلتا ہے۔ پہلی بنیادی بات ان کی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بالادست سمجھتے ہیں، مالک کے کل سمجھتے ہیں، وہ کسی کو شیئر ہولڈر نہیں بنانا چاہتے، اور اس کی بنیاد پر وہ پوری قوم کو تقسیم کرتے ہیں۔
برادریوں میں تقسیم کرتے ہیں، علاقوں میں تقسیم کرتے ہیں، قوم پرستوں کو کھڑا کرتے ہیں، لسانی بنیادوں پر تقسیم کرتے ہیں، اور ایک ماحول پیدا کرتے ہیں کہ قوم میں بڑا انتشار ہے اور صرف فوج ہی ان سب کو اکٹھا رکھ سکتی ہے۔ خرابی بھی خود پیدا کرتے ہیں، تباہی اور بربادی بھی خود پیدا کرتے ہیں، عوام اس کا حصہ بنا دیے جاتے ہیں، پھر سمجھتے ہیں کہ ہم ہی ان ساری چیزوں کو کنٹرول کر لیں گے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ فوج اپنا ایک رول چاہتی، آپ کو یاد ہوگا جنرل کرامت چیف آف آرمی اسٹاف تھے، انہوں نے کہا کہ آئین میں ترمیم ہونی چاہیے اور سیکورٹی کونسل کے اندر فوج کا آئینی کردار تسلیم کرنا چاہیے۔ نواز شریف وزیر اعظم تھے، انہوں نے کہا کہ میری وزارت عظمیٰ میں چیف آف آرمی اسٹاف کو یہ کس نے اختیار دیا ہے کہ وہ اس طرز کی بات کرے، اور انہوں نے جنرل کرامت کو سیک کر دیا، اور اس کے بعد سے نواز شریف ایک دربدر ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا اس بنیاد پہ نہیں ہوا، اور اسٹیبلشمنٹ بھی سمجھتی ہے کہ ہماری بلی ہمیں میں آؤ، بنانے والے ہم، کھڑا کرنے والے ہم، اور ہمیں آنکھیں دکھاتے ہو۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں جب جنرل پرویز مشرف آئے، انہوں نے LFO نافذ کیا، سپریم کورٹ کے پورے بینچ نے ان کو آئین میں ترمیم کا اختیار دیا۔ ہم اسمبلیوں میں آئے، ہم نے سٹینڈ لیا کہ سیکورٹی کونسل کو کوئی آئینی تحفظ نہیں دیا جائے گا، اور کوئی سیکورٹی کونسل ہو جس میں 4 باوردی جرنیل بیٹھے ہوں، ان کے سامنے 6 بد کردار سیاستدان بیٹھے ہوں، بات تو جرنیلوں کی چلے گی اور سیاستدانوں کی کیا حیثیت ہوگی۔ ہم ڈٹ گئے اور بالآخر وہ سیکورٹی کونسل آئین کا حصہ نہ بن سکے۔ اس لیے میرے عزیزو، میرے بھائیو، میں آپ سے یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا کھیل اسی طریقے سے بلی چوہے کا چلتا ہے، کبھی کوئی ارینجمنٹ، کبھی کوئی ارینجمنٹ، کبھی کس طریقے سے، لیکن بنیادی ذہن اور بالادستی کی خناسی ہے کہ ہمیں ہر چیز پر بالادست رہنا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں عدلیہ آئین کا اہم ترین ادارہ ہے، عدل و انصاف کا ذریعہ ہے، لیکن آج عدلیہ کیا کیا حشر ہے۔ یہ حالات کیوں پیدا ہوئے؟ اس لیے کہ اعلیٰ عدلیہ میں انڈکشن اور ججوں کو لانے کا ایک طریقہ آئین میں طے ہے، ایک پروسیجر طے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف وہ کلاس سے جج آئیں اور باقی بھی آ سکتے ہیں، لیکن اصل بات یہی ہے کہ جب ججوں کی تقرری ہوتی ہے، اس مرحلے پر فوجی بھی بیٹھتے ہیں، جج بھی بیٹھتے ہیں، سیاستدان اور حکومتیں بھی بیٹھتے ہیں، اور اس وقت بندر بانٹ کرتے ہیں، چل بھئی 3 تیرے جج، 2 تیرے جج، 2 میرے جج، اور اس میں کوئی اہلیت، کوئی میرٹ نہیں ہے۔ جب وہی جج ہائی کورٹ میں انڈکٹ ہو جاتے ہیں، پھر سینارٹی کے اعتبار سے وہ سپریم کورٹ تک پہنچتے ہیں۔ آج عدلیہ میں ججوں کی یہ تقسیم، یہ انجینئرڈ تقسیم ہے، اور عدلیہ کے اندر یہ مفادات کی بنیاد پر فیصلوں کا اصول، یہ اسی بنیاد پر ہے۔ پھر یہ آپ دیکھیں کہ آج لوگ کہتے ہیں کہ آرمی ایکٹ کے تحت عدالت نے فیصلہ کر دیا، یہ آخر پی ٹی آئی کی حکومت تھی، یہ پی ٹی آئی نے، مسلم لیگ نے، پیپلز پارٹی نے، MQM نے، ان سب نے مل کے فوجی عدالتیں قائم کی، اور اس مقصد کے لیے سب نے اتفاق کر کے آئینی ترمیم منظور کر لی۔ یعنی اپنے اعمال کو بھی دیکھیں کہ انہوں نے عدالت کو کس طریقے سے ڈیریل اور اس کے منصب کو کس طریقے سے کمزور کیا۔ اسی طرح 26ویں آئینی ترمیم ہے، جب یہ فلوٹ کی گئی، ہم نے جا کے حافظ نعیم الرحمن صاحب کے ساتھ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے ملے، ہم مولانا فضل الرحمن صاحب سے ملے، ہم اپوزیشن کی باقی جماعتوں سے ملے کہ آپ کو اس پوری
آئین کی تباہی اور عدالت کی تباہی کی ترامیم کے پروسیس کا حصہ نہیں بننا چاہیے اور اس کے کسی ڈائلاگ اور کسی پروسیس میں نہیں جانا چاہیے، لیکن ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کے باوجود یہ حکومت کے ساتھ مذاکرات میں بیٹھ گئے، اور مذاکرات میں بیٹھنے کے بعد پھر مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ میں نے دانت توڑوا دیے، میں نے کوبرا کے اندر سے زہر نکلوا لیا، اور پی ٹی آئی نے مولانا فضل الرحمان کو آگے رکھ کے اس کے اندر ساری چیزوں کو طے کروایا، لیکن ہمارا موقف صحیح ثابت ہوا کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم آئین کے لیے بھی عدالت کے لیے بھی زہر قاتل ہے، لیکن یہ بات نہیں مانے اور جا کے اس کا حصہ بن گئے۔ میں نے یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اپنا موقف پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ہم عدالت کی آزادی چاہتے ہیں، ہم آئین کی فرما روائی چاہتے ہیں، ہم عدل و انصاف چاہتے ہیں، اور اس مقصد کے لیے جب مرحلہ ہوتا ہے ہم نے ہمیشہ اپنا کردار ادا کیا ہے۔ اسی طریقے سے اب میڈیا جو ہے وہ پرنٹ میڈیا، الیکٹران میڈیا، وہ تو پیچھے رہ گیا ہے۔ یہ سارے تو پہلے بھی کنٹرول تھے، ہم کرنٹ افیئرز پہ پروگراموں میں جاتے، اب تو مدت سے میں نے جانے سے اوائڈ کرتا ہوں، اس لیے کہ جو اینکر بیٹھے ہوتے ہیں ان کے کان میں بھی یہاں آواز کے لیے آلہ لگا ہوتا ہے، تو میں نے ایک دن ان سے 2-3 سے پوچھا کہ یہ تمہیں کان کے اندر کیا ہدایت آتی ہے کہ یک رخت سوال بدل لیتے ہو؟ وہ کہتے ہیں وہ ڈکٹیشن آتی ہے، اور یہ کرنٹ افیئرز کے پروگرام ہیں، یہ سپانسرڈ پروگرام ہوتے ہیں، کبھی ایران امریکہ کے سفارت خانے کا، کبھی یورپی یونین کے سفارت خانے کا، کبھی فلاں کا، کبھی فلاں کا، اور اسی طریقے سے یہ پروگرام ارینج کیے جاتے ہیں۔ لیکن اب اس سے تو بڑھ کے معاملہ تو سوشل میڈیا میں پھیل گیا ہے، ڈیجیٹل میڈیا میں پھیل گیا ہے، اور یہ ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل آ گیا ہے۔ لوگ ایک زمانے میں سوال کرتے تھے اپنا اخبار نکالو، لیکن جسارت ہمارا اخبار ہے، کبھی کسی نے پڑھا ہے اس کو؟ پارٹی آرگن کا کوئی نہیں پڑھتا، پاپولر پارٹی بھی ہو، مساوات ان کا ادارہ پرچہ تھا، لیکن کون پڑھتا تھا؟ نہ کوئی اشاعت تھی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ آج الیکٹرانک میڈیا کے بارے میں ہمیشہ سوال ہوتا تھا کہ جماعت اسلامی کوئی اپنا چینل کیوں نہیں بناتی، لیکن ہمیں 15-20-25 سال پہلے ہم نے اس پر کام شروع کیا۔ ایک بڑے اچھے ماہر تھے، نوجوان تھے، انہوں نے کہا کہ قاضی صاحب یہ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ یہ سالوں کی بات ہے، مہینوں کی بات ہے، یہ انٹینا اور یہ الیکٹرانک میڈیا یہ بالکل بیکار ہو جائے گا، ہر آدمی کے ہاتھ میں ہر شے آ جائے گی، اور اسی موبائل پر ہر چیز سامنے آ جائے۔ آج اسی موبائل کے اندر ہر معاملہ موجود ہے، اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج تو اس سے بڑھ کے اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس، مصنوعی ذہانت ایک طاقت بن گئی ہے۔ آپ دیکھیں کس طرح کے میمز آتے ہیں، ہر پرسنالٹی کے کارٹون بنا کے اس کی آواز میں تقریریں سنائی جا رہی ہیں، اور اسی طریقے سے کسی بھی لیڈر کی آواز کو اے آئی کے ذریعے بنا کے اس میں فٹ کر دینا، یہ اب کوئی ایسی بات نہیں رہی کہ کوئی مشکل چیز ہوگی۔ جب یہ کرونا تھا، انور مسعود جو شاعر ہیں ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا، میں تعزیت کے لیے اسلام آباد ان کے گھر گیا، اٹھتے اٹھتے میں نے کہا کہ اچھا انور مسعود صاحب، اللہ تعالیٰ مرحومہ کی مغفرت کرے، اللہ آپ کو صبر دے، اب یہ کرونا کا دور ہے، نہ معانقہ کر سکتے ہیں، نہ ہاتھ ملا سکتے ہیں، بس دور سے ہی تعزیت کر سکتے ہیں۔ تو انور مسعود صاحب نے کہا ہاں بلوچ صاحب، ایسا دور آ گیا ہے کہ جو پازیٹیو ہے وہ خراب ہو گیا ہے اور نیگیٹو اچھا ہو گیا ہے۔ مطلب کیا تھا کہ کرونا کا ٹیسٹ پازیٹیو آئے تو لوگ پریشان ہو جاتے تھے کہ کرونا ہو گیا، مر گیا بندہ،
اور نیگیٹو آئے تو خوشیاں مناتے تھے کہ کرونا نہیں. تو انہوں نے کہا کہ کیا دور آ گیا ہے کہ نیگیٹو اچھا ہو گیا ہے اور پازیٹو خراب ہو گیا. اب ذہانت پیچھے رہ گئی ہے اور مصنوعی ذہانت آگے بڑھتی جا رہی. اب اس کیفیت کے اندر آپ کو کیا مقابلہ کرنا، کس طریقے سے آپ نے اس کا سامنا کرنا. مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ہماری دعوت اربا انسانوں تک پہنچنی چاہیے، کروڑہا انسان ہمارے ساتھ ہم رکاب ہونے چاہیے، لاکھوں انسان ہمارے جلوں میں چلنے چاہیے. لیکن میں اور آپ سوچیں کہ آج اس سوشل میڈیا کو ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. لوگ اس کو جھوٹ کے لیے، فریب کے لیے، غیبت کے لیے، کردار کشی کے لیے، اور اپنے ذہنوں کے اندر جو ایک فساد موجود ہوتا ہے وہ اجتماعیت کے ماحول کو تباہ کرنے کے لیے اس کو ایک آرگن، اس کو ذریعہ بنا لیتے. اصل بات یہ ہے کہ میں اور آپ اسی بات کا عزم کریں کہ ہم نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہو، یہ جدید دور کی جتنی ٹیکنالوجی ہو، اس کے سامنے سرنڈر نہیں کرنا، بلکہ اللہ کے دین کی دعوت کو عام کرنا ہے، اپنے پیغام کو عام کرنا ہے اور لوگوں کے ذہنوں تک اس بات کو پہنچانا ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ میڈیا اور عدلیہ کی بات کریں، آپ دیکھیں کہ سیاسی جماعتیں اس میں سب سے بڑی رکاوٹ بنی ہوئی. جمہوریت کی کمزوری کے لیے، پارلیمنٹ کی کمزوری کے لیے ہم اسمبلیوں میں ہوتے ہیں، اسمبلیوں میں بہت اچھے افراد ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں، کوئی ظاہری ایسی خرابی بھی نہیں ہوتی، پر فائلیں اٹھائی ہیں اور وزیروں کے اور وزیر اعظم کے پیچھے دھکے کھا رہے ہوتے ہیں اور وہ لفٹ نہیں کرا رہے ہوتے. میں ان سے کہتا ہوں کہ یار اچھے بندے ہو، خام خواہ کیوں ذلیل ہوتے پھر رہے ہو. وہ کہتے ہیں بھائی بلوچ صاحب گل تو ٹھیک کہندے ہو، پر ہن کی کریے، سانو جت دی چس پی گئی ہو تاں ذلیل ہوندے پھر دے. مسئلہ یہی ہے کہ سیاستدانوں کے پاس آپ دیکھیں آئین کا آرٹیکل 62-63 ہے. آئین کا آرٹیکل 62-63 کہتا ہے کہ ہماری قیادت، ہماری لیڈرشپ کیسی ہونی چاہیے. لیکن آپ دیکھیں کہ جب آئی جی آئی بنا، پورا سروے آ رہا تھا کہ 2/3 میجارٹی آ سکتی ہے. ہم نے مل کے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب، اللہ نے ایک بڑا اچھا موقع دیا ہے، ہمیں اسمبلیوں میں با کردار، با صلاحیت اچھے لوگوں کو لانا چاہیے. نواز شریف صاحب نے کہا بالکل ٹھیک ہے جی. وہ آئے، ان کے ساتھ شہباز شریف صاحب تھے، غلام حیدر وائیں تھے، ارشد لودھی صاحب تھے. اسی مہمان دار الضیافہ میں ہم بیٹھے اور جب حلقوں کا میں نے پوری تیاری کی ہوئی تھی ہر حلقے کی کہ کہاں کون کیا ہو سکتا ہے، 1 2 3 4 5 6 7 8ویں حلقے تک پہنچے تو نواز شریف صاحب نے قاضی صاحب کا ہاتھ پکڑا کہ قاضی صاحب اگر معیار ہی رہے گا پھر تواڈے ہی بندے ہون گے، ساڑی تو چھٹی ہے. لیکن انہوں نے سب کو ٹکٹ تو دلوا لی. پھر مشکل وقت آیا تو ساری کی ساری مسلم لیگ کاپ بن گئی. اسی طرح عمران خان صاحب ہیں جن سے بڑی یاد اللہ بہت اچھائی، بڑی دوستی اور ہمارا تعلق تھا، اور ہمارا بھی یہ ترجیح تھی کہ پیپل پارٹی اور مسلم لیگ کے اس ساری تباہی اور بربادی کے بعد ایک نئی جماعت، ایک نئی پرسنالٹی اور ایک کلین نظام کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. کمیٹیاں بن گئیں. میں جماعت اسلامی کی کمیٹی کی سربراہی کر رہا تھا، پی ٹی آئی کی طرف سے جاوید ہاشمی صاحب سربراہی کر رہے تھے، ہماری عارف الوی صاحب تھے، شاہ محمود قریشی صاحب تھے، اسد جو تھے، عمر بھی تھے. اسی طریقے سے ہماری تقریباً 1.5 سال تک باتیں ہوتی رہی. لیکن ہم ہاشمی صاحب سے کہتے کہ کیا کر رہے ہو یار، ہر چیز طے ہو گئی ہے، اب آگے بڑھنا چاہیے، کسی معاہدے پہ پہنچنا چاہیے. اب ہاشمی صاحب کہتے تھے خان کہندہ کرنا ہی نہیں، اور خان نے روک دیا ہے کہ بھی اس کو میں چور نہیں کروں. لیکن جب مینار پاکستان پہ جلسہ ہوا اور بہت بڑا اور کامیاب جلسہ ہوا، اس دن جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کی اس پہ ایک معاہدے پہ دستخط کرنے کی میٹنگ تھی، اور ہم نے یہاں مشورہ کیا. منور حسن صاحب رحمت اللہ علیہ تھے،
کہ یہ مرحلہ ہے کہ کامیاب جلسہ ہوا ہے، اب اس مرحلے پر ہمیں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے۔ اتفاق یہی ہوا کہ اگر ایک چیز طے شدہ ہے اور ایک لمبی ایکسرسائز ہوئی ہے، اگر ہم نہیں جائیں گے تو ہمارے گلے میں پڑے گا کہ جماعت اسلامی نے سارے طے شدہ چیزوں کو خراب کر دیا۔ ہم زمان پارک میں عمران خان صاحب کے ہاں گئے اور انہوں نے بہت اچھی باتیں کی، لیکن نظر آ گیا کہ یہ اچک لیے گئے، ہائی جیک کر لیے گئے، اور اسٹیبلشمنٹ ان کو پوری طرح اٹھا چکی، اور وہ کسی طریقے سے بھی نہ معاہدہ ہوا، نہ بات ہوئی، اور نہ کسی چیز کی طرف سے آگے بڑھ سکے۔ اس لیے میں عرض کروں، یہ جو مسئلہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیوں کا، یہ لیڈرشپ کو پاپولر کرتے ہیں، اس کا بت تراشتے ہیں، لوگوں کو اس کی پرستش پہ لگاتے ہیں، اور اس کے گرد جو ہیں کہ مجمع جمع کرتے ہیں، لیکن اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں، اور جیت بھی جائیں تو نہ ان کے پاس وہ ویژن ہوتا ہے کہ ملک کو کیسے چلانا ہے۔ ملک کے چلانے کے لیے تو پاکستان کا آئین موجود، عدل و انصاف کے لیے تو آزاد عدلیہ کا نظریہ موجود، اور ملک میں پارلیمنٹ کو چلانے کے لیے شفاف اور غیر جانبدارانہ انتخابات کی ضرورت موجود، بنیاد موجود ہے، لیکن پولیٹیکل لیڈرشپ، سیاسی قیادت یہ کام کرنے کو تیار نہیں ہوتی۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جماعت اسلامی نے ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ معاشرے میں فرقہ پرستی بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، فریب بھی ہے، کرپشن بھی ہے، اور اس کا کوئی احتساب کا نظام موجود نہیں ہے، لیکن ان موجودگی میں ہم دیکھیں کہ جماعت اسلامی نے اتحادوں میں حصہ لیا، ہم اتحادوں کا حصہ رہے، ہم جانتے ہیں کہ اتحادوں کا فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن اتحادی سیاست اب ناکام ہے، اتحادی سیاست ڈیلیور نہیں کر رہی، اور جماعت اسلامی نے اسی بات کو طے کیا ہے کہ ہم لوگوں کے پاس جائیں گے، اپنا پیغام پہنچائیں گے، لوگوں کو قائل کریں گے۔ اس لیے میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دعوت پہنچانے کا، ممبر سازی کا، لوگوں تک رابطے کا معاملہ اتنا نہیں ہے کہ ہم خوش ہو جائیں کہ ہمارے ضلع میں 5,000 بن گئے، 20,000 بن گئے، 1,00,000 بن گئے، اور مجموعی طور پر ہم کہیں کہ لاکھوں لوگ ہمارے سامنے بن گئے۔ لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ہماری دعوت کا پیغام کیا ہے؟ لوگوں کو کس بنیاد پہ قائل کرنا ہے؟ لوگوں کو کس چیز پر تیار کرنا ہے؟ لوگ یا تو ہم سے ناراض ہیں، یا لوگ ہم سے مایوس ہیں، یا لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو اقتدار میں نہیں آ سکتے، یہ اچھے لوگ ہیں اس لیے ہمارے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہیں، یا لوگوں کے اندر یہ ذہن موجود ہے کہ مولوی ایویں ہی ہوندن جی، سارے مولوی ایکو جہی ہوندن۔ آپ تو نظریاتی لوگ ہیں، انقلابی لوگ ہیں، آپ کے پیش نظر تو ایک پورا نظام ہے کہ جس کو آپ ملک میں لانا چاہتے ہیں، اور نظام بھی ایسا نہیں ہے کہ ملک میں موجود نہیں۔ قرارداد مقاصد ہے، اکابر علماء کے 22 نکات ہیں، آئین پاکستان ہے، وفاقی شرعی عدالت ہے، اسلامی نظریاتی کونسل ایک بڑی سفارشات کی صورت میں موجود ہے، اسی طرح انتخاب ہے، اسی طرح عدل و انصاف کا نظام ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ چاہے فوج آ جائے، چاہے سول بیوروکریسی آ جائے، چاہے پولیٹیکل لیڈرشپ آ جائے، وہ سب کے سب آئین پر عمل کرنے کو تیار نہیں۔ ابھی گزشتہ عرصے میں اپوزیشن جماعتوں کے اجلاس ہوئے، میں جماعت اسلامی کی نمائندگی کر رہا تھا، سیمینارز میں بھی گئے، میں نے وہاں بھی کہا کہ دیکھیں، ہم چاہتے ہیں کہ آئین کی فرما روائی ہو، عدل و انصاف کی آزادی ہو، اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کا خاتمہ ہو، شفاف اور غیر جانبدارانہ انتخابات ہو، لیکن میں نے کہا کہ آپ وہ پارٹیاں بیٹھی ہیں جو بار بار اقتدار میں آئی ہیں، آپ کو اقتدار ملا ہے، لیکن آپ بھی تو قوم کے سامنے جواب دیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے اعلی کار کیوں بنے، آئین سے کیوں انحراف کیا ہے، انتخابات کے تقدس کو کیوں پامال کیا ہے، اور عدالتوں کے تقدس کو کیوں برباد کیا ہے۔ اس لیے میں آپ سے یہی گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے سامنے موقف بڑا واضح ہے،
اپنی بنیاد پہ چلنا ہے، عوام سے رابطہ رکھنا ہے، لاکھوں لوگ جو ہمارے ممبر بنے ہیں ان کو عوامی کمیٹیوں میں سمونا ہے اور پورے ضلع کے اندر اپنے نیٹ ورک کو مضبوط کرنا ہے۔ اور قومی سطح پر ہم سمجھتے ہیں کہ سیاستدانوں سے رابطہ رہنا چاہیے، حکومت سے مواقع ہوں تو رابطہ رہنا چاہیے، اور سیاست کے اندر ڈائلاگ کا راستہ نہیں بند کرنا چاہیے، سیاست کو بند گلی کے اندر نہیں جانا چاہیے۔ سیاست بند گلی میں جاتی ہے تو اس کے بعد یہ اسٹیبلشمنٹ اور خفیہ طاقتوں کو جو ہے کہ ایک طاقت مل جاتی ہے۔ سیاست تو پھلتی پھولتی ہے کہ سیاستدان بات چیت کرے، ڈائلاگ کرے اور اس بنیاد پر آگے بڑھے۔ اور مجھے یاد ہے یہ 9 مئی سے پہلے 4-5 دن پہلے کی بات ہے، عمران خان صاحب کے ساتھ زبان پارک میں ان سے بات ہوئی۔ میں ہمیشہ ان سے کہتا تھا کہ اللہ نے آپ کو عزت دی ہے، لیکن اپنی زبان کے ساتھ جو نیشنل لیڈرشپ کی پگڑی اچھالتے ہیں یہ نہ کریں، یہ الٹیمیٹلی اس کا بہت برا اثر ہوگا۔ اور نہیں یار لیاقت میں ان کو چھوڑوں گا نہیں، میں کہ بے شک نہ چھوڑو، ہم بھی نہیں میں کہتے، لیکن زبان یہ استعمال کریں گے یہ شدت پیدا کر دے، سیاست کو تباہ اور برباد کر دے۔ میں نے ان سے گزارش کی کہ دیکھیں آپ پاپولیرٹی کے اپنے انتہا پر ہیں، عروج پر ہیں، لیکن اگر آپ اس پاپولیرٹی کے ساتھ الیکشن کی دہلیز پر نہیں پہنچتے تو یہ آپ کا ہی نقصان نہیں، یہ ملک کی سیاست کا نقصان ہو جائے گا۔ اس لیے میں آپ کو یہی گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ حقیقت میں آپ کو اپنی اس بنیادی چیز کو سامنے رکھنا چاہیے جو مولانا سید ابو العالیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تنظیم اساتذہ کی کانفرنس میں فرمایا کہ پہلے لوگوں کو اپنے ساتھ تو لے لو، عامت الناس کو اپنی پشت پر لے کے کھڑے تو ہو جاؤ۔ اب ہم لوگوں کو بیچتے ہیں کہ جاؤ اسلام کی دین کی دعوت دے کر آؤ، بڑے ذوق سے جاتے ہیں، پھر آ کے کہتے ہیں کہ کدھرے بھی رکاوٹ نہیں پیدا ہوئی، لیکن مسائل اور پیدا کر آتے ہیں۔ آگے کوئی مسلم لیگ کا ٹکر جاتا ہے، کوئی پی ٹی آئی کا ٹکر جاتا ہے، کوئی پیپل پارٹی کا جیالہ ٹکر جاتا ہے، جب اس سے بحث کرتے نہیں اور نہیں ہے تسی تے ہے گئی چور ہو، تسی تے ہے گئی چوراں دے ساتھی ہو، مزید اس کو اپنے خلاف کر کے آ جاتے ہیں، جس پہ وہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ نے سب ٹھیک سمجھ دیں، اپنے آپ نے جنتی سمجھ دیں، سانو مسلمان ہی نہیں سمجھ۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس دعوت کے میدان میں ہر چیز پر بھی نظر رکھیں، لیکن بنیادی طور پر اپنی تنظیم کی وسعت اور اپنے پیغام کو مؤثر کرنے کے لیے اپنے اندر دلیل کی طاقت پیدا کریں، اخلاص کی طاقت پیدا کریں، تقوی کی طاقت پیدا کریں۔ آج دیکھیں کہ غزہ میں 65,000 انسان شہید ہو گئے، نسل کشی ہوگی، خاندان تباہ ہو گئے، بلڈنگز مسمار ہو گئیں، لیکن اس لازوال قربانیوں کی بنیاد پہ پوری دنیا میں نئی بیداری پیدا ہو گئی۔ آج پاکستان کو فتح ملی ہے، آج ایران کو کامیابی ملی ہے، بنگلہ دیش میں یکلخت ایک انقلاب برپا ہوا ہے۔ اس لیے اس بات کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں، اپنے آپ کو متحرک رکھیں۔ دیر ہو سکتی ہے، دیر کا معاملہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ اللہ کے اختیار میں ہے، کسی وقت بھی دل بدل جاتے ہیں، کسی وقت بھی ذہن بدل جاتے ہیں۔ ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ اللہ کے قبضے میں لوگوں کے دل ہیں، ہم اخلاص سے کام کریں، ہمیں اللہ پر ایمان یقین ہے، انشاءاللہ یہ دل آپ کے حق میں بدلیں گے، انشاءاللہ یہ انقلاب برپا ہوگا۔ ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ پاکستان قیامت کی صبح تک سلامت رہے گا، اس سرزمین پہ اللہ کا دین غالب ہو کے رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔